معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود کھلاڑی رہے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ ایوارڈز اور انعامات میچ کے اختتام پر دیے جاتے ہیں، جو کہ اب انہوں نے خود بھی بانٹنا شروع کر دیے ہیں۔ چنانچہ لگتا ہے کہ عمران خان کو خود بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ دی گیم از اوور۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے منتخب کردہ اپنی ہی کابینہ کے وزراء کی کارکردگی کی بنیاد پر ایک فہرست جاری کر کے نئی روایت کی بنیاد رکھ دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسرے درجے یا بالفاظ دیگر ناقص کارکردگی دکھانے والے وزراء کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ شاندار کارکردگی دکھانے والوں میں پہلے نمبر پر وزیر مواصلات مراد سعید خان، دوسرے نمبر پر وزیر برائے پلاننگ اسد عمر، تیسرے نمبر پر ثانیہ نشتر، چوتھے نمبر پر وزیر تعلیم شفقت محمود، پانچویں نمبر پر انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری، چھٹے نمبر پر وزیر صنعت مخدوم سید خسرو بختیار، ساتویں نمبر پر مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف، آٹھویں نمبر پر وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد، نویں نمبر پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور 10ویں نمبر پر وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام کو رکھا گیا ہے۔ اس فہرست کے مطابق جن وزراء کو سیکنڈ کلاس یا دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے ان میں پہلے نمبر پر وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک، دوسرے نمبر پر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، تیسرے نمبر پر وزیر اطلاعات فواد چودھری، چوتھے نمبر پر وزیر برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر شفقت محمود، پانچویں نمبر پر وزیر خزانہ شوکت ترین، چھٹے نمبر پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر یعنی خود عمران خان، ساتویں نمبر پر وزیر ریلوے اعظم خان سواتی، آٹھویں نمبر پر وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی، نویں نمبر پر وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور، 10ویں نمبر پر وزیر برائے انسداد منشیات بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور 11ویں نمبر پر وزیر برائے اکنامک افیئر عمر ایوب خان شامل ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ فہرست کن معیارات کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ اگر تو کارکردگی کی بنیاد پر ہے تو پھر کامیاب ترین وزراء میں مراد سعید، اسد عمر، شیریں مزاری، شفقت محمود، رزاق داؤد اور شیخ رشید کے نام کیوں ہیں؟ مراد سعید کی وزارت میں سڑکوں کے جتنے بڑے منصوبے مکمل ہوئے وہ سابق طور کے ہیں۔ انہوں نے اگر آمدنی بڑھائی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ٹول ٹیکس میں 100% سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ معیشت کی تباہی کی بنیادیں اسد عمر نے رکھی تھیں اور خود عمران خان نے انہیں اس وزارت سے ہٹایا تھا۔ اب وہ پلاننگ کے وزیر ہیں تو اس ملک میں سب کچھ ہے لیکن پلاننگ کہیں نظر نہیں آتی۔ سی پیک کا بیڑا غرق بھی انہوں نے کیا ہے لیکن وہ مراد سعید کے بعد دوسرے نمبر پر کامیاب ترین وزیر قرار پائے ہیں۔ بقول صافی انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ یہ وہ بدقسمت ملک ہے جس میں ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری کامیاب ترین وزیر قرار پائی ہیں۔ اسی طرح کون نہیں جانتا کہ اس دور میں یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق ہوا، ان کے فنڈز کئی سال سے منجمد ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی لیکن پھر بھی متعلقہ وزیر یعنی شفقت محمود کامیاب ترین قرار پائے ہیں۔ دوسری طرف شفقت محمود جو ہیریٹیج اور کلچر کے وزیر بھی ہیں، ان کی وزارت کو بری کارکردگی دکھانے والوں کی فہرست میں بھی رکھا گیا ہے۔ اب ایک وزیر یا کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام۔ اسی طرح وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد کو بھی کامیاب ترین وزراء کی فہرست میں رکھا گیا ہے، حالانکہ تجارت کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح ملک میں امن و امان کی یہ حالت ہے کہ اسلام آباد میں ڈاکے پڑ رہے ہیں لیکن شیخ رشید پھر بھی کامیاب وزیر قرار پائے۔ مجھے تو مراد سعید اور اسد عمر کو سر فہرست رکھنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ زبان چلانے کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کے پاس وزارت نہیں، ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ مراد سعید اور اسد عمر سے بھی آگے ہوتے۔ لیکن سلیم صافی سوال کرتے ہیں کہ فواد چودھری اس فہرست میں اپنی جگہ کیوں نہیں بنا سکے، حالانکہ وہ بھی تو عمران خان کی خوشنودی کے لیے مخالفین کو لتاڑنے میں آخری حد تک جاتے ہیں۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ان دنوں وہ عمران خان کی گڈ بکس میں سر فہرست نہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی ان دنوں میں انہوں نے عمران خان کے حسب منشا بیانات نہیں دیے۔ اس حکومت کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ اس فہرست کو جاری کرتے ہوئے عمران خان نے اس حقیقت کو مد نظر نہیں رکھا کہ وہ خود اپنی اہم ترین وزارتوں یا بالفاظ دیگر اپنی حکومت کی ناکامی کی گواہی دے رہے ہیں۔ مثلا ہم کہتے رہے کہ ان کی حکومت نے خارجہ پالیسی تباہ کر کے رکھ دی لیکن ان کے ترجمان کچھ اور سناتے رہے۔ اب اس حکومت نے خود گواہی دی کہ وزارت خارجہ کی کارکردگی ناقص ہے۔ اسی طرح ہم دہائی دیتے رہے کہ معیشت تباہ ہوگی لیکن ان کے ترجمان کچھ اور سناتے رہے۔ ماضی میں وزیر خزانہ اسد عمر، پھر وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور پھر وزیر خزانہ بیرسٹر حماد اظہر کو ہٹا کر عمران خان نے انہیں ناکام وزراء خزانہ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اب شوکت ترین بھی کامیاب وزراء کی فہرست میں شامل نہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب یہ حکومت خود گواہی دے رہی ہے کہ اس کے وزراء خزانہ یا وزارت خزانہ کی کارکردگی ناقص یا دوسرے درجے کی ہے تو پھر معیشت کی بہتری کے دعووں میں صداقت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ صحت کارڈ بڑا کارنامہ ہے، جبکہ میں عرض کرتا رہا کہ صحت کارڈ بہت بڑا فراڈ ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر فیصل سلطان کو ناکام وزراء کی فہرست میں رکھ کر خود اس حکومت نے گواہی دی ہے کہ صحت کارڈ فراڈ ہے۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ٹیم کا نہیں کپتان کا ہے، کیونکہ ٹیم بھی کپتان مقرر کرتا ہے، لیکن یہاں یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، یہ تاثر دیا گیا ہے کہ کپتان تو بہت کام کے ہیں لیکن ٹیم بہتر نہیں، حالانکہ ٹیم ان کی بنائی ہوئی ہے۔
सलीम साफ़ी कहते हैं कि इस लिस्ट में मखदूम सैयद, शाह महमूद कुरैशी वगैरह के साथ साथ इमरान खान की कारकर्दगी भी दूसरे दर्जे की करार दी गई है, क्योंकि दूसरे दर्जे की कारकर्दगी की हामिल वजारत में 8वें नंबर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी है, जिसका कंट्रोल खुद वज़ीर आज़म के पास है। यही वजह है कि मैं इस फहरिस्त के मायरात को समझने से कासिर हूँ। इमरान खान खुद खिलाड़ी रहे हैं और बखूबी जानते हैं कि अवार्ड्स और इनामात मैच के इख्तिताम पर दिए जाते हैं। लगता है कि इमरान खान को खुद भी अंदाज़ा हो गया है कि द गेम इज़ ओवर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।